عزیز طلبہ، یہ 15ویں ویک کی چوتھی ویڈیو ہے اور اس کے اندر ہم جو بقی احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ عن ابن عمر انہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، رواہ البخاری۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرمایا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، کہ پکڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا یا مجھے کندھے سے پکڑا، فقال، اور پھر کہا، کن فی الدنیا، رہو اس دنیا میں، کأنک غریب، اس طریقے جیسے کہ تم ایک پردیسی ہو، ایک غریب ہو، او عابر السبیل، یا پھر کوئی راہ چلنے والے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس احادیث مبارکہ میں اس دنیا کی جو بے ثباتی ہے، اس دنیا کا جو عارضی ٹھکانہ ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، الفاظ بڑے عام ہیں اور سادہ ہیں، اللہ معاف فرمائے، الفاظ بڑے ہی سادہ ہیں، لیکن ان الفاظ کے پیچھے جو چھپی ہوئی حقیقت ہے اس کو سمجھیے۔ یہ ہے، یہ عقیدہ آخرت سے بھی جڑی ہوئی بات ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے عقیدے لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی زمانے میں ایپیکیورینس کا ایک عقیدہ ہوتا تھا، جو پرانے یونانی تھے وہ سمجھتے تھے کہ بس ٹھیک ہے، دنیا میں کھاؤ پیو موج کرو اور بس۔ اور یہ عقیدہ جو ہے یہ آج بھی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ جیسے جتنے کیپٹلسٹ ہیں، ویسٹرن تھاٹس ہیں، ان میں سے اکثریت لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا ہے، اسی میں رہو اور اس کے اندر عیاشی کرو، اور پھر بڑے بڑے مال اور دولت اور محلات اکٹھے کرتے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے اکٹھے کر رہے ہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اکٹھے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ مفہوم اس طرح ہے کہ لوگ اس طرح مال اور دولت اور چیزیں اکٹھے کرتے ہیں جیسے انہوں نے یہاں ہمیشہ رہنا، اور پھر انہیں دنیا سے محبت اتنی ہے۔ تو یہ جو دنیا کی حقیقت ہے، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پیارے انداز میں فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق، حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر ہے شاید، ان سے فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے ایک پردیسی ہے۔ یہ تمثیل بیان کی جاتی ہے۔ ہر پردیسی کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ لوگ کبھی گئے ہوں سیر و سیاحت کے لیے ناردرن ایریا یا اوپر کسی علاقے میں، تو تھوڑا سا سامان اٹھاتے ہیں اور چند دنوں کا پلان کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر کوئی لمبی چیزیں نہیں خریدتے، وہاں پر کوئی لمبی دوستیاں نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے 2 4 5 دنوں کے بعد ہمیں واپس آنا۔ یا پھر اس دور میں دیکھے جو پردیسی ہوتے تھے ان کی کیا کیفیات ہوتی تھی۔ اس دور میں یہ ٹرانسپورٹ اور یہ چیزیں تو نہیں تھی، تو چونکہ وہ علاقے جو مکہ کے لوگ تجارت بھی بہت کرتے تھے، عرب کے لوگ تجارت بھی کرتے تھے، پورے جزیرۃ العرب میں گھومتے تھے، اور گھومتے بھی ان سخت ترین علاقوں میں تھے۔ پھر وہاں پر مکہ المکرمہ میں لوگ آتے جاتے تھے پوری دنیا سے، تو پھر ان کی کیفیات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو تشبیہ دی۔ جس طریقے سے یہ لوگ آج آ رہے ہیں اور بس زندگی گزر رہی ہے اور آخر ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہو جانا، یا پھر راہ چلنے والے مسافر کو دیکھا کبھی آپ نے، تھوڑی دیر کے لیے وہ کسی جگہ ٹھہرتے ہیں، کوئی چائے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو
درخت ہوا کرتے تھے، اس کے نیچے لوگ بیٹھے جایا کرتے تھے۔ خیر ابھی بھی یہ کچھ 20-30 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہ ٹرانسپورٹیشن جو آپ کو ابھی اویلیبل ہے یہ اتنی اویلیبل نہیں ہوتی تھی۔ پکی سڑک سے اترتے ہی کچے راستے شروع ہو جاتے تھے اور ان پر حقیقت ہے کہ رکشہ بھی نہیں ملتا تھا، لوگوں کو ان پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے جو ہے وہ گزرنا پڑتا تھا۔ کئی دفعہ مجھے خود اتفاق ہوا ہے کہ میں اپنی خالاؤں کے ساتھ یا کسی معاملے میں مین سڑک سے نیچے اترے، وہاں پر وہ کوئی رکشہ وکشہ نہیں ہوتا تھا، تو کھیتوں کے درمیان میں سے رستے جایا کرتے تھے، تو دوپہر کا کھانا ہم جو تھا وہ اکثر ساتھ لے جاتے تھے۔ گاڑی چونکہ وہ آتی بڑی دیر سے تھی، اسٹاپ پہ بیٹھنا پڑتا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ راستے پر جو جو وہ لوگوں کے گھر آتے تھے وہ پنجابی میں ڈیرا کہتے ہیں، اور یہ بڑا عام کلچر تھا کہ جو لوگ گزرتے تھے تو گرمی کے موسم میں خاص طور پر میں بتا رہا ہوں کہ پھر ان ڈیروں کے پاس ٹھہر جاتے تھے، پانی پیتے تھے، تو اکثر وہ لسی وسی بھی انٹرٹین کرتے تھے، تو ان کے آپس میں بڑا کلچرلی تعلق ہوتا تھا، دیہاتوں سے دیہات ملے ہوئے تھے، تو جاننے والے ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ کون کیا ہے۔ لیکن کیفیت کیا ہوتی تھی کہ اگر زیادہ گرمیاں 11 بجے کے قریب پہنچ گیا، 12 بجے کے قریب، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ رک جاتے تھے، تو بوڑ کے درخت ہوتے تھے یا پیپل کے درخت ہوتے تھے، ان کے نیچے چارپائیوں پہ بیٹھ جاتے، جو ہی سورج ڈھلتا تو عصر کے قریب وہاں سے نکلتے اور تھوڑا سا آگے چل جاتے۔ تو بالکل اسی طرح انسان اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو فجر کا وقت سمجھنے کا، صبح کا وقت ہوتا ہے، وہ آہستہ پڑھتا ہے، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو اس کو ایک جوانی ہوتی ہے، صحیح ہے، اور وہ دنیا میں بڑے کام کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اسی طرح، ایک اور حدیث میں مفہوم ہے کہ کوئی شخص ہے وہ سفر پر روانہ ہوا، دوپہر اس نے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر رکا اور پھر چل دیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا تو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ انگیج کرنا چاہیے، اتنا ہی مال و دولت رکھنا چاہیے، اتنی چیزیں رکھنی چاہیے جن کو لے کے چلنا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر بن العاص انہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما یؤتو به، کہ یؤتو به، کہ جب تک اس کی تمام خواہشیں میرے دین کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اس حدیث کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ لوگوں اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرو، کہ اپنی تمام تر خواہشیں، اپنے تمام تر معاملات اللہ اور اس کے نبی کے تابع کرو، کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہی، یہی ایمان کا درجہ ہے۔ اور جب تک انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ دین کی جو اصل لطف ہے اس سے لطف اندوز نہیں آ سکتا، اور یہ دنیا کا نظام نہیں بدل سکتا کہ ہم کچھ خواہشیں تو کسی اور کی رکھیں اور کچھ خواہشیں کسی اور کی رکھیں، آدھے ہم اپنے دل کی مانیں اور آدھے کسی اور کی مانیں، تو یہ زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جو اسلام کے اندر داخل ہونے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ اپنی ذات ہے، کہ اگر میں خود اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے نبی کی خواہش کے مطابق کروں، میں خود نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، حج کروں، زکوٰۃ دوں، چغلی سے رکوں اور ان بری چیزوں سے رکوں، تو یقین جانیے پھر جا کر یہ ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم خود تو رک نہیں رہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں، اور پھر اپنی خواہشات کو کہتے ہیں
کہ وہ جی کیا کریں جی، دل کا معاملہ ہے جی، ٹھیک ہے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کریں گے. تو جب تک ہم اس طریقے سے ڈرتے رہیں گے تو اسی طرح یہ جو خواہشات ہیں ہمیں جہنم کے قریب تر کرتی رہیں گی. تو لہٰذا احادیث مبارکہ میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ہمارے حالات علیحدہ، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تمام تر چیزیں جیسے ان صلاتی و نسکی و محیاتی و مماتی اللہ رب العالمین، کہ میری تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری اللہ کے لیے. اور اس کے بعد ہے عن عبداللہ ابن عمر عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان من لسانہ و یدی، ہاتھ، زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اور اصلی مہاجر وہ ہے من حجر جو چھوڑ دے ما نہی اللہ عنہ جو چیزیں اللہ نے منع فرمائی، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. رواہ البخاری. اس حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک حصے میں فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان اور لوگ محفوظ رہیں. اس حدیث کی تشریح ماشاءاللہ ہم پچھلی تمام احادیث میں پڑھ چکے ہیں کہ جو کسی کو تکلیف دے گا وہ مومن نہیں ہے، جو کسی کو تکلیف دے گا، ناحق انتقام لے گا اور دل میں کرودھ رکھے گا، چاہے وہ کیسا ہی انسان ہو، وہ مومن نہیں ہے، وہ ظالم ہے. دوسری بات ہے والمہاجر من حجر. مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں دراصل بنیادی طور پر یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سکونت اختیار کی. ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے، غرض کسی بھی چیز کو بچانے کے لیے دوسری جگہ پر ہجرت کی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل ار میں پیدا ہوئے تو آپ کے والد یعنی وہ آزر بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو آپ نے منع فرمایا. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں آپ کو سزا دوں گا. تو پھر آپ کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور پھر اس شہر سے نکال دیا. تو آپ وہاں سے چلے کنعان فلسطین آئے اور پھر آپ وہاں پر جا کر سیٹل ہوئے. تو یہ مہاجر کس لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. اسی طرح ہجرت کا اور کئی انبیاء ہیں جن کو ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں جانا پڑا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر مدائن کی طرف آنا پڑا. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے بہت مشہور ہے کہ آپ نے مکہ کے شہر کو چھوڑا اور آپ کے ساتھ دیگر جو لوگ تھے ان سب لوگوں نے مدینہ ہجرت کی، اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق اسلام کی خاطر. پہلی ہجرت جو ہے وہ ایتھوپیا، ٹھیک ہے، حبشہ کی طرف ہوئی، دوسری مدینہ کی طرف ہوئی. یہ تو بڑی ہجرتیں، اسی لحاظ سے مسلمان چھوٹی چھوٹی کئی ہجرتیں کرتے گئے. صحیح. اور ان لوگوں کے لیے بڑے اجر ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. لیکن وہاں پر ایک بات فرمائی گئی ہے کہ جو شخص جس مقصد کے لیے ہجرت کرے گا اس کے لیے وہی کچھ ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے نبی کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو اس بات کا اجر ہے.
اور اگر کسی شخص نے اچھے کاروبار کے لیے، کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، کسی اور معاملے کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اللہ اور اس کے نبی نے وعدہ کیا ہوئے آخرت میں۔ ہم بھی ہجرت کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ لوگ جنہیں آپ امیگرینٹس کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ یورپ میں جا کر سیٹل ہوتے ہیں، تو ان میں اکثریت کا مقصد روزگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اس چیز کا اجر ملے گا جو وہ انہوں نے اختیار کی ہے۔ ہجرت تحریک پاکستان میں بھی ہوئی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اپنے جان مال ہر چیز کو چھوڑ کر پاکستان آئے۔ اگلی بات جو ہے کہ من حجر ما نہی اللہ عنہ، اگلی بات جو ہے وہ بڑی مزیدار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی نافرمانی ہے، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ اصل مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ یہاں پر آ کے رولا ہے، اگرچہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا، وہ لوگ ادھر سے ادھر آ گئے، سارا کچھ ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق چلتے رہے۔ آج اکثریت ہم میں سے ہر وہ چیز اختیار کیے ہوئے ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے منافی ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے ہر اس چیز کو جو اللہ اور اس کے حکم کے منافی ہے۔ اور ہجرت یاد رکھیے گا، ہجرت صرف جگہ چھوڑنا نہیں ہوتا، ہجرت سے مراد ہے کسی کا ساتھ چھوڑ دینا، جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں، وہ چھوڑ دینا، دوستیاں چھوڑنا، بہت ساری ایسی نظریے چھوڑ دینا، یاریاں چھوڑ دینا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ اصل ہجرت ہے۔ آخری حدیث پڑھتے ہیں جی اس سبق کی۔ وعن انس عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، کہ میں اس کے لیے سب سے زیادہ محبت والا نہ بن جاؤں، من ولدہ، اس کے والدین سے، ووالدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، ٹھیک ہے، اور دیگر تمام لوگوں سے۔ دوبارہ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور باقی لوگوں سے بڑھ کے محبت نہ کرے۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، اور جب تک کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تمام دنیا سے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائے، جس چیز کو کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ کرے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس شخص جیسا ہونا چاہتے ہیں تو اعمال ویسے کر لیں، سراپا ویسا ہونا کوشش کریں کہ ویسے اعمال اور افعال کر لیے جائیں، تاکہ ایک اور حدیث میں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی سے اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو احادیث مبارکہ کی کچھ مختصر ترجمہ اور تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ کوئی
غلطی ہو گئی ہو تو کم علمی کی بنیاد پر اس سے معاف کیجیے گا جی۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔